پتر یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، ان سے بچیں۔ السلام علیکم دوستو، میں نے سوچا آج آپ کو پرانے وائکنگ والے زمانے کی سیر کروائی جائے اور ایڈونچر کے لیے ڈائناسورز بھی ڈال دیے جائے۔ یہاں میں آپ کو دو ایسی دلچسپ شخصیات سے ملواؤں گا جو دونوں کلمہ گو مسلمان ہیں، موحد ہیں، دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں، دونوں ہی پکے حنفی ہیں، اور دونوں کا مسلک بھی ایک ہے، یعنی خالص سر بکف سر بلند دیوبند۔ دونوں جمعیت علماء اسلام کے سپورٹر بھی ہیں۔ تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی ان دونوں میں اختلاف کی کیا کوئی وجہ سمجھ آ سکتی؟ ہاں جی، بالکل ہے جی اختلاف۔ حیاتی مماتی کے موضوع پر یہ دونوں نہ صرف سخت اختلاف بلکہ امت مسلمہ کا شرارہ بکھیرنے میں بھی مصروف ہیں۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اصل میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ جو روح ہے اس کا اس جسد سے تعلق بھی ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو برزخی حیات ہے، جو شہداء کو بھی ملتی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ باقی جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے کیا۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ بھائی جی اختلاف ہے چودراہٹ کا، میرا منہ میری مرضی کا، اپنی علمیت جھاڑنے کا، اور اس چکر میں انہوں نے امت کا بڑا گر کر دیا۔ اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے، یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہے مولوی صاحب، حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اشاروں کا نام ایک دوسرے پر یہ الغاز جاری رہتی ہے۔ آئیے چیک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی، تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا۔ اگر میں اس میں صلح کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ یہ کو کرنے والی بات ہے یار، کس طرح باتیں کر رہے ہیں؟ میں چہرہ دیکھ کے تھپڑ مارنا جانتا ہوں کہ چہرہ کتنا ہے اور تھپڑ کتنا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا، اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو۔ تیسری صورت بتاؤ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 3 دن سے حد تک مماتی ہو تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے، اس کے بعد فوراً عالم برزخ عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ بس یہ لڑائی صدیوں سے جاری ہے۔ اچھا، برزخ کا اور اعراف کا ذکر چونکہ قرآن میں ہے اس لیے دونوں مانتے ہیں، لیکن برزخی زندگی موت کے فوراً بعد شروع ہوگی یا 3 دن بعد یا جانے کب، اس پر بحث ہے۔ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان نہیں کیا، آپ اس کی کھوج میں کیوں ہیں؟ آپ کی عقل ہی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو کیوں امت کو لا واللہ حدیث کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ابھی آپ آگے سنیں کہ ایک دوسرے کے علم کو تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی دیوبندیت پہ انگلیں اٹھاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی بات نہیں، مسئلہ کس سے آگے ہے؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرآن خلف الامام، آمین بالجاہ، رفع الیدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا؟ اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہے مولوی صاحب، حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پاس المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک ان سب کے تصدیقی دستخط ہیں۔ شیشے کو ایک بار صاف کر کے منہ دیکھنا چاہیے۔ یہ ہیں جناب عالم دین، محقق، مناظر اسلام، مفتی اور عالمی اتحاد اہل سنت کے زونل پریزیڈنٹ۔ لیکن ان کے بارے میں ذرا کلمات سنیں جو کہ اپنے علم کے تکبر اور اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر سے بھرپور ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا۔ تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے۔ اور یہ ہیں جناب عالم دین، مدرس، محقق، صرف 2 ماہ میں PhD مکمل کر کے ڈاکٹر بن جانے، بخاری شریف کے حافظ۔ لیکن ان کے بارے میں کلمات سنیں جو واضح طور پر اگلے کی نیت و اخلاص پر حملہ ہے۔ میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ حنفی دیوبند یہ بات کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے، یا اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے، وجہ یہ ہے۔ لو جی، چینل پر ہی حملہ ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب چینل کوئی اور ہے؟ وہ کوئی دشمن کے ایجنٹ ہیں یا کوئی بہروب دارے ہوئے ہیں؟ یا اللہ کریم ہم پر رحم فرمائیں، ہمیں ان بحثوں لڑائیوں سے بچائیں۔ میرے خیال میں دین اسلام میں ان لوگوں کی طرح کے مدرس، مفتی اور محقق کا کوئی الگ شعبہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، جبکہ ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ پیشہ بنایا ہوا ہے۔ تبھی تو یہ سارے موضوعات سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے، اس نے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا اور مدارس میں
जब सारी मॉडर्न साइंसेस निकल गई निसाब में से तो वहां सिर्फ इबादत, निकाह, तलाक और मसाइल के सिवा और अकायद के सिवा कोई चीज पढ़ाने की न रही। लिहाजा मौलवी 300 साल पीछे खड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी। 10 साल मदरसे में ज़कातें खा के वो पला और रसीद बुक लेके चंदे और कुर्बानी की खारे जमा करता रहा, सिवाय आप वो नूर बशर के झगड़ों के और हाजिर नाजिर है कि नहीं, ये हराम है, ये हलाल है, हाथ छोड़े या बांधे, ये काफिर है, ये मुशरिक, तो वो इन्हीं में जंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसके पास और मैदान ही कोई नहीं। अगर वो इकोनॉमिक की उलूम डेवलपमेंट उसके पास होती, कल्चर की डेवलपमेंट होती, वो तिब पढ़ रहा होता, वो साइंस पढ़ता, वो मेडिकल पढ़ता, वो इकोनॉमिक्स पढ़ता, वो फिजिक्स पढ़ता, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ता, एस्ट्रोनॉमी पढ़ता, तो फिर वो खुद ब खुद इसमें से निकल जाता। दो चीजों के बगैर इत्तेहाद उम्मत का नहीं हो सकता जब तक हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज नहीं करेंगे। मदारिस में एक दूसरे को इस तरह समझते हैं ये मुख्तलिफ मकातब के लोग जैसे कोई हिंदू और सिख और यहूदी और ईसाई है। इतनी नफरतें और कदूरतें इनके अंदर हैं और हर रोज मदरसा में उनके उस्ताद उन्हें फिरका वारियत के सिवा कुछ नहीं सिखा। इत्तेहाद कहां से आए? बिल्कुल सही। इनको जनाब दीनी उलूम के साथ साथ बायोटेक में पीएचडी होना चाहिए था और इनको जनाब मेटलर्जिकल साइंसेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए था। आप जानते हैं इस वक्त 6 जनरेशन फैक्टर्स में डायरेक्ट एनर्जी वेपन का काम हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि हमारे ये रहबरान मिन कुव्वत व मिरबातिल खैल पर काम कर रहे हैं और कलिमतुल्लाह को बुलंद कर लेंगे? ठहरे, मुझे एक आइडिया है इनकी सिमत दुरुस्त करने का। अब इनमें ये तीसरा दर्जा है शहीद का, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर हासिल नहीं कर सकते। तुम नहीं जान सकते कैसे जिंदा, बस हम कह रहे हैं कि वो जिंदा है, मानो कि वो जिंदा है। इस तफसील में जाना कैसे जिंदा है, कहाँ जिंदा है, किस तौर से जिंदा है, कि आपने एक ऐसी चीज के अंदर दखल दे दिया जो आलम गैब से मुताल्लिक़। आलम गैब की वही बात हम मानेंगे जो कुरान में आई हो, रसूल ने बताई। अपने तौर से उसके बारे में बीन मेख निकालना, तफसीलें बयान करना, ये दर हकीकत फितना खोलने का मुतराद है। अल्लाह ने कैसी जिंदगी दी है, आला तरीन जिंदगी। आप इस दुनिया की जिंदगी को बहुत आला समझते हैं, जिससे कुछ भी नहीं, अदला जिंदगी। जो जिंदगी उन्हें है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शहीदों की जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। सिद्दीकीन तो उससे भी ऊपर है, अंबिया उनसे ऊपर है, रसूल उनसे ऊपर है और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा।